بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں اسد اللہ خان ہوں. 5-6 چیزیں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ذرا اس کو جلدی سے ہم گو تھرو کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان کے خلاف اب وعدہ معاف گواہ ڈھونڈے جا رہے ہیں جو کہ مل نہیں رہا ابھی تک، لیکن ڈھونڈا جا رہا ہے. اس کا کیا مقصد ہے، اس سے کیا ہوگا اور کیا حاصل کیا جائے گا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دوسرا، پیپلز پارٹی اس وقت ٹینشن میں ہے اور یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بار بار بتا رہی ہے کہ جی نگران سیٹ اپ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اور کیا دلائل دے کر کہہ رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. پھر اس وقت ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے چیلنج کیا ہے. نواز شریف کو چیلنج کیا ہے عمران خان نے، اور بڑا مزے کا چیلنج کیا ہے، بڑا مزدار چیلنج کیا ہے. اور اصولاً یہ چیلنج نواز شریف کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن کیا وہ کریں گے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. دوسرا، چودھری شافع نے انکشاف کیا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ 15 سے 20 سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے اور کیا یہ ہو سکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. پھر ایک آج گلگت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ کل فیاض الحسن چوہان صاحب ایک بڑی اہم اور انکشاف انگیز پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. اور عمر عطا بندیال اور قاضی فائصہ صاحب کے مقابلے میں ایک ڈیٹا جاری ہوا ہے، دونوں کا موازنہ کیا گیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. اور پھر آخر میں کتاب جو ہے وہ 1 منٹ میں اس کو دوں گا آج کی کتاب پہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ ڈھونڈا جا رہا ہے. اب وہ وعدہ معاف گواہ کیوں ڈھونڈا جا رہا ہے اور کیا کس موضوع پر ڈھونڈا جا رہا ہے، کس لیے ڈھونڈا جا رہا ہے، یہ خود عمران خان نے بتایا ہے آج اپنی اسپیچ میں. اس میں سے میں نے کچھ شارٹ کیا ہے، 1 منٹ کا کلپ، وہ ذرا آپ سن لیجئے، پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں. میں آج اس لیے بھی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ مجھے عجیب سی خبریں آ رہی ہیں. جو لوگ جن کو اس وقت رکھا ہوا ہے جیلوں کے اندر، اب کیا کوشش کی جا رہی ہے، اپروورز ڈھونڈے جا رہے ہیں. ہمارے لیڈرشپ سے یا وہ لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں ان سے اپروور کیا بن رہے ہیں، اپروور کا وعدہ معاف گواہ کیا ہے کہ جی یہ کہیں کہ یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ کور کمانڈر کے گھر میں حملہ کیا، اور وہاں جا کے یہ بھی سننے ہیں، ذرا سنیں بات، کہ وہاں جو کاغذات جو سیکرٹ فائلز پڑی تھی ان کو کسی طرح آگ لگانی تھی یا کیا کرنا تھا. یہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ فوجی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کرو، اور ادھر پھر کوئی سیکرٹ فائلز، یہ بھی کہیں 164 کے بیان لکھوانے کی کوشش ہو رہی ہے ان لوگوں سے، میجسٹریٹ کے سامنے جا کے کہے کہ جی عمران خان نے مجھے بھیجا تھا وہاں، اور آگ بھی لگانے کو اور پھر وہ کوئی فائلیں بھی جلانے کو. اچھا، اب یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے خلاف 6 نئی FIR درج ہوئی ہیں، اور آج ان FIRs کی تعداد بڑھ کر 10 ہو گئی ہے. یہ FIRs باقی FIR سے ذرا مختلف ہیں. یہ FIRs کہتی ہیں کہ عمران خان ہی وہ شخص ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کے واقعات کا. یہ اس موضوع پر یہ 10 FIRs ہوئی ہیں، اور یہی وہ FIRs ہیں جس کی بنیاد پر پھر ان کا کیس ملٹی کورٹ میں بھی چلایا جا سکتا ہے. یہی وہ کیس ہے جس میں ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے عمران خان کو کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کے. اور اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ چکی ہے اور کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ اس پر ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، ثبوت آلریڈی وہ اکٹھے کر چکے ہیں، ان کے پاس ثبوت ہیں. تو اب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ ڈھونڈے جا رہے ہیں جو عدالت میں جا کر اور میجسٹریٹ کے سامنے جا کر 164 کا بیان دیں اور کہیں کہ ہاں میں ملزم ہوں، میں نے ہی حملہ کیا ہے، میں مجرم ہوں، میں نے ہی حملہ کیا ہے، اور مجھے عمران خان نے ٹاسک دے کر بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر یہ حملہ کرو. وعدہ معاف گواہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر دوسرے کے خلاف جب یہ گواہی دے دیتا ہے تو اگر اس کا جرم پھر قابل معافی ہو تو اس کو پھر معافی مل جاتی ہے. اگر کوئی کسی کے کہنے پر قتل کر دے گا تو obviously پھر اس طرح کا وعدہ معاف گواہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کے کیسز میں وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے، یعنی اس کو پھر معافی مل جائے. تو عمران خان کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف اپروور ڈھونڈے جا رہے ہیں، وعدہ معاف گواہ ڈھونڈے جا رہے ہیں، تاکہ یہ جو FIRs درج ہوئی ہیں ان FIRs میں عمران خان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے اور کیس کو آگے بڑھایا جا سکے. ایک تو یہ معاملہ ہے. اچھا، اب دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، جو میں بات پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی کی، اس سے پہلے بھی کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک اختلاف ہوا ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ PTI PMLN یہ سمجھتی ہے کہ اگر الیکشن 90 دن میں نہیں بھی ہوتے، دیکھیں ایک بڑا باریک سا نقطہ آپ سمجھیں، پیپلز پارٹی مسلسل کہہ رہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن، نومبر میں الیکشنز،
8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہوں تو 8 نومبر سے پہلے الیکشن ہو. پیپلز پارٹی مسلسل کہہ رہی ہے, میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی. لیکن نون لیگ کیا کہہ رہی ہے؟ نون لیگ بڑی اسمارٹلی کھیل رہی ہے. شہباز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بھائی 14 کو ہماری مدت پوری ہو رہی ہے, وقت پر اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل ہو جائیں گی, یعنی 14 کو یا 2 دن پہلے, اور اس کے بعد الیکشن کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دینی ہے. یہ نہیں کہہ رہے شہباز شریف صاحب کہ نہیں الیکشن ہر حال میں نومبر میں ہونے چاہیے یا 3 مہینے میں الیکشن ہونے چاہیے, وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی مرضی سے ہم اپنی وقت پر چلے جائیں گے, اس کے بعد الیکشن کمیشن جانے, ان کا کام جانے, ہمیں کیا. تو یہ بڑا سمارٹلی کھیل رہے ہیں, اور یہ جو سمارٹنس ہے یہ پیپلز پارٹی کو سمجھ آ رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اب شور مچانا شروع کر دیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک دن بھی اوپر نہیں جایا جا سکتا, یہ غیر آئینی ہوگا. قاہرہ صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ سن لیجئے, میں آپ کو سنواتا ہوں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر طول پکڑ جائے 90 دن سے آگے نہیں کر سکیں گے نا, نہیں جا سکتا, وہ بھی آئین کے اندر رہتے ہوئے نہیں جا سکتا. جو پنجاب کی صورتحال یا کے پی کی صورتحال ہے, میں نے عرض کیا نا, اس کا کوئی مماثلت نہیں ہے آئینی طور پہ مدت پورے ہونے قاہرہ کے صاحب بعد. اس صورت میں نہیں جا سکتا کہ دیکھیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا, الیکشن کرانے کا مجاز ادارہ ہے پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان. آپ کے وکلاء یعنی کہ گورنمنٹ کے مختلف لیول سے وکلاء یہ ٹی وی پہ بھی کہتے رہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بھی اپیل لیتے رہے کہ حتمی رائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہوگی, اور اگر وہ تاریخ اسی نے دینی ہے, کس دنیا کی کسی بھی وجہ کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان, آپ نہیں, نون نہیں, وہ کہے کہ سر ابھی اگلے مزید 5 مہینے تک میں الیکشن نہیں کرا سکتا, تو یہ آئینی وجہ نہیں بن جائے گی ان آرگومنٹس کے مطابق جو گورنمنٹ کے لائرز دیتے رہے ٹیلی ویژن پر اور سپریم کورٹ میں. نہیں, میرا نہیں خیال اس کا کوئی جواز بنے. میں نے عرض کیا نا, وہ ایک خاص صورتحال تھی, پنجاب کے تناظر میں تھی. آئین بڑا کلیئر ہے, وہاں کوئی حکومت, کوئی عدالت, کوئی الیکشن کمیشن یہ اختیار نہیں رکھتا کہ کمپلیٹ مدت کو آگے بڑھا دے. اس کے لیے وہ شرائط. اچھا, اب پیپلز پارٹی پھنسی بھی ہوئی ہے, کیونکہ ان سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ بھائی اب اگر یہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا تو پھر پنجاب میں جو گیا ہے اس کا کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, پنجاب کی صورتحال مختلف تھی اور یہ صورتحال مختلف ہے, پنجاب کے حالات مختلف تھے کے پی پنجاب کے, اور یہ جو ہے وہ جنرل الیکشنز کی بات ہو رہی ہے تو یہ اس کے مختلف ہیں. لیکن اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی جیسے وہ نگران حکومت آگے چلی گئی ہے ایسے یہ نگران حکومت بھی آگے کہتی ہے. مثلا الیکشن کمیشن کہہ دیتی ہے آگے کہ جی اس وقت حالات اس قسم کے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے, اور سیکیورٹی کے حالات اجازت نہیں دے رہے. ہم نے وزارت داخلہ, نگران وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے, وزارت دفاع کو خط لکھا ہے, اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ جی ہمیں سیکیورٹی دیں, وہ سیکیورٹی نہیں دے رہے, تو اب بتائیں ہم الیکشن کیسے کرائیں. تو یہ فارمولا جو انہوں نے یہاں پر لگایا تھا پنجاب کے الیکشن میں, یہ اگر وفاق میں بھی لگا دیتے تو کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ کوئی حکومت نہیں کر سکتی, کسی حکومت کا اختیار ہی نہیں ہے, الیکشن کمیشن کا بھی اختیار نہیں ہے. تو اب پیپلز پارٹی ٹینشن میں ہے. وہ اس وقت جو دانتوں سے ہاتھوں سے گرا لگائی تھی وہ اب دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہے پیپلز پارٹی کو, کیونکہ اب ان کے پاس دلائل نہیں ہے. اب وہ ہر صورت نومبر میں الیکشن چاہتے ہیں, اور اب نون لیگ دوبارہ گھمانے کے چکر میں ہے. تو آپ نے قاہرہ صاحب کی باتیں سنی, وہ کہتے ہیں کسی صورت کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ 90 دن سے آگے جا سکے. اور اس وقت جب پی ٹی آئی یہ کہتی تھی کہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے تو, اور عدالتیں یہ کہتی تھیں, تو عدالتوں کو گھما کے رکھا گیا اور الیکشنز نہیں ہوئے تھے. اچھا, ایک جو چیلنج کی میں بات کر رہا تھا کہ بڑا مزیدار چیلنج کیا ہے عمران خان نے. عمران خان نے نواز شریف کو چیلنج کیا اور کہا ہے کہ جی اپنی مرضی کا کوئی حلقہ منتخب کریں, اپنی مرضی کا کوئی حلقہ, اور آ کر الیکشن میرے خلاف الیکشن میں کھڑے ہوں, میں اس حلقے میں کیمپین بھی نہیں کروں گا اور الیکشن لڑیں. اب میرا خیال ہے اتنا جو ہے وقت گزارنے کے بعد نون لیگ کا کوئی ایک حلقہ تو ایسا ضرور ہوگا کہ جہاں پر وہ کھمبے کو بھی الیکشن جتا سکتے ہیں. ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہوگا. پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں کیا ایک بھی ایسا حلقہ نہیں ہے, ہوگا. تو عمران خان کہہ رہے ہیں اپنی مرضی کا کوئی حلقہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے آپ کا اسٹرانگ حلقہ ہے وہاں آ جائیں, الیکشن لڑیں. میں آپ کے خلاف کیمپین میں بھی نہیں اتروں گا, اور الیکشن لڑ کے دیکھ لیں. اب یہ والا چیلنج میرا خیال ہے نواز شریف کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, کیونکہ اگر وہ یہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں کرتے یا کر سکتے تو پھر ان کو شکست تسلیم کر لینی چاہیے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ عمران خان کو اب شکست دینا ممکن نہیں ہے, کیونکہ عمران خان تو اتنی بڑی آفر نواز شریف کو کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا حلقہ منتخب کر کے میرے خلاف میدان میں اتر جائیں. تو اور یقیناً ان کا حلقہ گوال منڈی ہو یا سرگودا کا کوئی حلقہ ہو, یا کوئی ایسے حلقے ان کے پاس ہونے چاہیے جہاں پر وہ عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑیں اور آسانی سے جیت جائیں. اتنا 30 سال سے وہ آخر پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں, تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ان کے پاس ایک کیا 10 12 15 20 حلقے ایسے ہونے چاہیے جہاں پر عمران خان کے خلاف وہ الیکشن لڑ کے جیت سکیں. تو بہرحال یہ چیلنج اب دیکھیں نواز شریف ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں.
اگلی بات یہ ہے کہ چودھری شافع صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مسلم لیگ کاف 15 سے 20 سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے. اب یہ جو خبر ہے یہ اس کے سے متضاد ہے جو 2 دن پہلے آئی تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ 2 4 5 سیٹوں سے زیادہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتی یا نہیں کر سکتی. استحکام پاکستان پارٹی کو بھی انہوں نے کہا کہ 4 سے 5 سیٹوں پہ کر دیں گے, اور انہوں نے کہا تھا کہ 4 سے 5 سیٹوں پر جو ہے وہ ہمیں اور بھی پارٹیز کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو کیا 15-20 سیٹوں پر کاف لیگ کو وہ اتنا بڑا مارجن دے گی نون لیگ کہ 15-20 سیٹوں پر جو ہے وہ ان کے خلاف بندے کھڑے نہ کرے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو. لیکن چودھری شافع صاحب جو ہے ان سے میری بات نہیں ہو سکی ویسے, لیکن چودھری شافع صاحب جو ہیں وہ یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں. اب وہ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ ہماری خواہش ہے ہم ان کو پروپوزل دیں گے یا کوئی بات چیت ہوئی ہے نون لیگ کے ساتھ, اور نون لیگ نے ان کو کوئی ایشورنس دی ہے کہ جی ہاں 15-20 سیٹوں پر جو ہے وہ ہم الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے, 15-20 سیٹوں پر ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. تو یہ چودھری شافع نے نہیں بتایا کہ نون لیگ نے ان کو ایشورنس دے دی ہے یا یہ اپنی صرف خواہش ہے. مجھے لگتا ہے کہ 15-20 سیٹوں پھر چودھری شجاعت اگر منا کر لے آتے ہیں پرویز الہی کو تو پھر پرویز الہی بھی ہیں, ان کے ساتھ بندے بھی ہیں, ان کا بیٹا بھی ہے, پھر کیا ہوگا؟ تو کیا یہ سیٹیں بڑھ جائیں گی, 25 سیٹیں ہو جائیں گی؟ تو بہرحال یہ جو دعویٰ چودھری شافع نے کیا ہے اس پر نون لیگ کے رسپانس کا انتظار ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اچھا, ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آج گلگت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں جو پی ٹی آئی کے منحرف رکن ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ 3-4 بندے بلا لیے ہیں اور وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار بن گئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں اور سب مل کر ہم جو ہے وہ اپنا وزیر اعلیٰ لے آئیں گے. تو گلبر خان صاحب جو ہیں یہ آج ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ ملتان پولیس کو مطلوب ہیں اور انہوں نے کسی کو ایک شہری کو 22.5 لاکھ روپے کا ایک چیک دے رکھا تھا, وہ چیک باؤنس ہو چکا تھا, ان کے خلاف پھر مقدمہ ہوا اور ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا, یہ پیش نہیں ہوئے, اشتہاری قرار دے دیے گئے. تو یہ گلبر خان صاحب جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں یہ اشتہاری ہیں. تو کیسے کیسے نگینے جو ہیں وہ دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس تھے اور کیسے کیسے نگینے جو ہیں وہ اب وزیر اعلیٰ بننے کے خواہش مند ہیں. ویسے اگر ان کے خلاف واقعی پولیس کا مقدمہ ہے اور واقعی یہ پولیس کو مطلوب ہیں اور واقعی جو ہے یہ ان کے خلاف کوئی انکوائری چل رہی ہے, پھر یہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے بالکل کوالیفائی کرتے ہیں, کیونکہ ایسے شخص جو ہیں وہ سوٹ کرتے ہیں ہمارے نظام کو, جو ولنریبل ہوتے ہیں, جن کے کمزور پہلو ہوتے ہیں, جن کو آسانی سے بلیک میل کیا جا سکتا ہے, جن کا بازو مروڑا جا سکتا ہے, جن کو اپنی مرضی سے استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسے لوگ پھر کوالیفائی کرتے ہیں اور یہ اپنا رول بھی جو ہے وہ ان کے لیے جو ان کو لاتے ہیں ان کے لیے اچھا پلے کر سکتے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب 13 جولائی کل یعنی جمعرات کو, یعنی آج انفیکٹ اب تو رات جو ہے کا اگلا پہر ہے, تو 13 جولائی جمعرات کو یعنی آج فیاض الحسن چوہان صاحب ایک اہم ترین پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی یہودی لابی کے ساتھ جو تعلقات یا گٹھ جوڑ ہے اس کے اہم ترین شواہد سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور وہ بتائیں گے کہ کیسے ان کے پاس ثبوت ہیں اور وہ ثبوت دیں گے کہ جی یہ عمران خان کے یہودی لابی کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی ثبوت دیں جس میں وہ کوئی پیسوں کی ٹرانزیکشن کا حساب دیں, ہو سکتا ہے وہ کوئی ثبوت دیں جس میں کسی یہودی یا اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی آڈیو ٹیپ سامنے لے آئیں, ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی خط و کتابت دکھائیں, ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ہڈن ویڈیو ہو جس میں اسرائیل کا کوئی نمائندہ عمران خان کے ساتھ مل کے کہہ رہا ہو کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ نے پاکستان کو کے خلاف یہ کام کرنا ہے اور ہمیں یہ فائدہ پہنچانا ہے. تو دیکھیں اس طرح کا کون سا ثبوت آج فیاض الحسن چوہان صاحب لے کر آتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف اور کیسے وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہودی لابی عمران خان کو سپورٹ کر رہی تھی اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا. اور کتاب سے پہلے آخری بات یہ کہ ایک ڈیٹا جاری ہوا ہے, جب یہ بہت بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان میں کیس جو پینڈنگ کیسز ہیں اس کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے اور پینڈنگ کیسز ہیں اور چھٹیوں پہ چلے گئے ججز, تو اس پر ایک ڈیٹا جاری کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ فروری 2022 سے فروری 2023 تک ایک سال کے اندر عمر عطا بندیال اور باقی ججز نے کتنے کیسز نمٹائے. اس میں عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے 8796 مقدمات ایک سال میں نمٹائے, جبکہ ان کے مقابلے میں قاضی فیصل صاحب صرف 1323 مقدمات نمٹا سکے. تو کہاں 8796 اور کہاں قاضی فیصل صاحب 1323 مقدمات نمٹا سکے. اور جہاں تک کہ اعجاز الحسن صاحب نے بھی 4500 مقدمات نمٹائے
کوئی 3,500-4 ہزار مقدمات جو ہیں وہ سردار طارق مسعود صاحب نے بھی نمٹائے، لیکن قاضی فائصہ صاحب جو ہیں ان کے مقدمات جو انہوں نے نمٹائے وہ صرف 1326 تھے. تو یہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. آخر میں آ جائیں آج کی کتاب کی طرف 1 منٹ کے اندر. یہ جی بڑی ہی دلچسپ کتاب ہے، ہاؤ دے رول دا ورلڈ. یہ اور ٹائٹل اس کا یہ ہے، ہاؤ دے رول دا ورلڈ، دا 22 سیکرٹ اسٹریٹجیز آف گلوبل پاورز. یعنی اس میں جو اس کے رائٹر ہیں پیڈرو بینوس، انہوں نے 22 اسٹریٹجیز بتائی ہیں گلوبل پاورز کی، کہ کون سی 22 اسٹریٹجیز کو استعمال کرتے ہوئے یہ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، ہمارے جیسے ملکوں کو کنٹرول کرتے ہیں. اور وہ 22 اسٹریٹجیز جو ہیں وہ دراصل بڑی ہی دلچسپ اور مزیدار ہیں. مثلا اس میں ڈیٹرنس کا ایک چیپٹر ہے، انسرکلمنٹ کیسے وہ گھیرا ڈالتے ہیں، پھر ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولا کیسے لگاتے ہیں، پپٹ ماسٹری، لا فیئر، پھر کریٹنگ این اینیمی، کسی کا ایک کا دوسرا دشمن کریٹ کرتے ہیں. پوری اسٹریٹجی ہے کہ کیسے بڑا ملک، طاقتور ملک جو ہے وہ چھوٹے ملکوں کو لپیٹ میں لاتا ہے اور پھر اپنی مرضی کا کام کراتا ہے. پھر ویپنز آف میس کمیونیکیشن، پھر ریلیجیس فرور، پھر دا مسٹر نائس گائے اسٹریٹجی کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے، اس کو سپورٹ کر کے دا کریشن آف نیڈ، اس کی ضرورت پیدا کرتے ہیں. جیسے ہم IMF کے تھرو ہماری پہلے ضرورت پیدا ہوگی، پھر ہمیں IMF کے قرضہ دلوایا جائے گا. تو اس طرح کی جو 22 اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اس کتاب میں بتائی گئی ہیں. اس کے جو رائٹر ہیں پیڈرو بینوس، بیسیکلی اسپینش آرمی میں کرنل رہے ہیں اور یہ یورپین آرمی کے لیے چیف آف کاؤنٹر انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی کے یعنی چیف رہے ہیں، چیف آف کاؤنٹر انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی. اور آپ دیکھیں یہ بڑے ریلیونٹ ہیں اس کتاب کو لکھنے کے لیے، اور یہ بہت ہی دلچسپ کتاب ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو گلوبل پاور ہے وہ چھوٹے ملکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہاؤ دے رول دا ورلڈ، دنیا کو کیسے رول کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کیا اسٹریٹجیز بنا رکھی ہیں. تو 22 سیکرٹ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ انہوں نے اس کتاب میں شیئر کی ہیں. تو بہت ہی دلچسپ اور مزیدار کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.